امیجن کریں کہ وہ جو بادشاہ کو خواب آیا تھا، اگر وہ بادشاہ کو خواب ایک پاورفل میسج ملا، اگر اس کو ڈی کوڈ نہ کرتے اور اس پہ عمل نہ کرتے تو 7 سال جو خوب عیاشی کرتے، خوب کھانا پینا ہوتا، پھر 7 سال کے بعد قحط پڑتا، 7 سال تک وہ لوگ سخت مشقت میں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مر جاتے، کتنا ڈیزاسٹر ہوتا ہے امیجن کرو۔ تو اس ایک پیس آف انفارمیشن کو ڈیکوڈ کر کے آپ نے اپنے 7 سال کے لیے تیاری کی، اور 7 سال کے بعد آپ نے آرام سے گزارا کیا، اور لوگوں کو بھی پرووائڈ کیا جو آس پاس کے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے تھے، جیسے یہ لوگ یوسف کے بھائی آتے ہیں، ان کو بھی پرووائڈ کیا اسی میں سے جو انہوں نے سیو کیا تھا، اس میسج کو ڈیکوڈ کرنا۔ ذرا غور کریں، اس کی بڑی پکچر دیکھیں، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے میسج آیا قرآن، اور جو واضح طور پہ ہر صفحہ پلٹو تو اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ کے میننگ ملتے ہیں۔ بھائی کئی جگہ تو لکھا ہی اسی طرح، لیکن بہت جگہ دیکھیں صرف ہمارا خدا وہی ایک اسی کے ہر دوسری تیسری مطلب آیتوں کے بعد دیکھیں تو وہی رب العالمین کے ذکر ہوا کہ وہی ہیں، صرف وہی ہیں۔ اور جیسے ابھی کہ جو مخلص نہیں ہے وہ ایکسیس نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے جو باہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ بالکل 7 گایوں والی ایگزامپل ہے۔ اگر کوئی اس کو ڈیکوڈ کرے، کوئی بندہ بولے کہ یہ کتاب ہمارے پاس آئی ہے تو اس کا مطلب بتاؤ، تو رفلی وہ سیم میننگ نکلتا ہے جیسے یوسف نے ان کو بتایا کہ 7 سال تمہارے پاس اچھا ہوگا، 7 سال کے بعد تم پہ قحط پڑ جائے گا۔ کہنے والی بات وہی ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ تم ابھی 20 سال کے جوان انسان ہو، تمہارے پاس 30 سال 40 سال کا یہ عرصہ ہے، اس میں تم کام کرو گے، پھر اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا تم بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد آئے گا ٹائم کہ تم مر جاؤ گے، پھر اس کے بعد یہ تم نے ذخیرہ کیا ہوگا نا یہ تمہیں وہاں پہ کام آئے گا۔ بالکل پیرالل اس کے عکس ملتی ہے، لیکن بہت ہی ہائی لیول کی ایگزامپل۔ تو یہ ہے وہ خواب جو اس کو آیا تھا، اور یہ ہے میسج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور انسان جو ہے وہ کنگ، اگر سپوز یوسف اس کو بتاتا کہ یہ ایسے کرو اور وہ نہ کرتے تو امیجن کرو کیا نقصان کرتے۔ وہی ہم بھی اسی طرح اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی اردو قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ When they returned to their father, they said, "Our father, we can no longer get any provisions unless you send our brother with us. We will take good care of him." جب اپنے والد کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا، ہمارے والد، ہم اب کوئی رزق حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیجو، ہم نے اس کا اچھی طرح خیال رکھیں گے۔ 64 He said, "Shall I trust you with him as I trusted you with his brother before that? God is the best protector, and of all the merciful ones, he is the most merciful." اس نے کہا کیا میں اس کے ساتھ تم پر بھروسہ کروں جس طرح میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اللہ بہترین محافظ ہے اور تمام رحم کرنے والوں میں وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم اس کی پچھلی اسٹڈی سے کنیکٹ کرتے ہوئے ہیں تو رفلی کہ جب یہ بھائی پہنچتے ہیں وہاں پہ، یوسف تو ان کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ تو جب چھوٹا تھا بہت، اور اس کی ظاہر سی بات ہے اتنی عمر گزرنے کے بعد اس کی انسان کی شکل ایسے بچپن سے بدل جاتی ہے، مگر یوسف نے اپنے بھائی کو تو پہچان لیا۔ اگر دیکھیں یہاں پہ سمپل ایک بات تو ہو سکتی تھی کہ یوسف آتے ہی ان کو گلے لگا لیتا اور ان کو معاف کر دیتا اور ان کو ساری صورتحال بتا دیتا اور ان سے باقاعدہ بات چیت کرتا اور کہتا کہ نیکسٹ ٹائم میرے فادر سب کو لے کے آنا، تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کے بھائیوں کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا، اور یہ بھی اس میں ایک لیسن ملتا ہے کہ یس، معاف کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ہر لحاظ سے، لیکن کچھ صورتحال میں اگلے انسان کو اگر ہم کمپلیٹلی کسی کی غلطیوں کو درگزر ہی کرتے چلے جائیں تو وہ ہم اس کو اور برے سے برا انسان بناتے چلے جائیں گے۔ ایسی کئی ہمیں اپنے معاشرے میں کہانیاں ایگزامپلز ملتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی کئی دنیاوی کیسز آئے اور انہوں نے ہم سے، جیسے ہوتا ہے فیملی میں یا دوستوں میں، مشورہ مانگا، تو ایک تو سمپل ہے کہ بندے کو معاف کر دو، لیکن اس سے پھر اگلے بندے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان بھائیوں نے بہت ہی گھنونا کام کیا تھا کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اپنے ایک چھوٹے بھائی کو، ایون ان کا باپ تو ایک تھا، اور اس کو اس بے رحمی سے ایک کنویں کے اندر چھوڑ کے آ جانا، یہ بہت ہی دل جگرے والی بات ہے کہ کسی غیر کو بھی بندہ ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسا کیا، اور
اس کے بعد جب انہوں نے اپنے باپ کا جو حشر دیکھا، انہوں نے یہ بھی نہیں کوشش کی کہ وہ نکلتے باہر اور جاتے کہیں ریسرچ کرتے ڈھونڈتے یا کچھ پتہ کرتے، وہ بس انہوں نے وہاں سے اپنی ٹھان لی۔ اب یہ جو ان کے بھائی ہیں، ان کو کئی طرح سے سبق ملیں گے اس سٹوری میں اگر آپ دیکھیں۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اس کے بعد ہم پہ توجہ دے گا، اور ان کے خیال سے کہ وہ ورڈ جو یوز کرتے ہیں کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں گے، رائچس ہو جائیں گے۔ اس طرح کیا مطلب یہ رائچسنس تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کو نکال دیں گے تو پھر باپ پہ توجہ دے گا؟ یہ توجہ دینا رائچسنس تھی کہ یا اپنی اصلاح خود کرتے کہ ہمارا باپ یوسف کو کیوں توجہ دیتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے باپ سے آ کے بات کرتے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو توجہ زیادہ دیتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ وہ آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی ہے، ایک کی تو وہ جو اس نے دونوں نے آفرنگ کی تھی، ایک کی تو ایکسیپٹ ہوگی، دوسری کی اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی۔ تو چاہیے تو یہ تھا جس کی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے اچھے بھائی سے بات کرتا کہ بھئی تمہاری آفرنگ ایکسیپٹ ہوگی، میری نہیں ہوئی، تو مجھے اپنے اندر جو کمیاں، پرابلم، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے میری آفرنگ ایکسیپٹ نہیں کی، تو مجھے ان پہ کام کرنا چاہیے تاکہ اگلی بار میں اپنے آپ کو درست کروں، اللہ سے معافی مانگوں، اور جو مجھ میں مسٹیکس ہیں کو کریکٹ کروں، تاکہ اگلی بار اگر ہم یہی عمل کریں تو ہم دونوں کی اصلاح، ہم دونوں کی جو آفرنگ ہے ایکسیپٹ ہو جائے۔ اس نے شیطان کے وسوسے میں آ کے الٹا اپنے اچھے بھائی کو مارنے کی دھمکی دے دی۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اس طرح رائچسنس حاصل کرو گے؟ اور رائچسنس بھی کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ہر چیز کے علم رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے بندہ سوچے کہ میں یہ جو بھی عمل کر رہا ہوں کر کس لیے رہا ہوں، تو کیا میرے رب مجھے اس سے زیادہ مجھ سے میں متقی پرہیزگار ہو جاؤں گا ان کی نظر میں؟ تھوڑی دیر بندہ بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچے۔ اور یہاں بھی اسی کا ایک عکس ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ہی نکال دیا۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سال جو یوسف باہر رہے ہیں، انہوں نے اپنے باپ کو دن رات روتے ہوئے دیکھا ہوگا، اذیت میں دیکھا ہوگا، اور اس کو دیکھتے دیکھتے ڈیلی بیسس پہ، روٹین پہ اگر آپ یہ سٹوری فالو کرتے چلے جائیں، جب آگے معاملہ جیسے جیسے بڑھتا ہے، جو ان کی جو جب یوسف کہتے ہیں جاؤ دوسرے بھائی کو لے کے آؤ، ان کو رکھ لیتے ہیں اور سارا معاملہ ہوتا ہے، آپ ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں کہ پہلی بار جب انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے ہٹ دھرمی کے ساتھ ایک دم سے اس کو کر دیا، کوئی ان کے دل میں رحم ہی نہیں تھا۔ اب اتنے سال بعد اپنے باپ کو اذیت میں دیکھنے کے بعد، اب جب یوسف ان کو فورس کریں گے جاؤ لے کے آؤ اس کو، اب ان کے چہرے پہ اب وہی عمل وہ دوبارہ دہرائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کس طرح ان کو وہ فورس کر کے کروایا جا رہا ہے کہ اب جاؤ، یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ پہلے تو انہوں نے خود مرضی سے کیا تھا، اب وہ کس منہ سے اپنے باپ کے پاس جائیں گے؟ اور پھر جب وہ ان کے بھائی کو رکھ لے گا تو پھر کس منہ سے واپس جائیں گے؟ ایک تو ان میں سے جو بڑا ہوتا ہے وہ بیٹھ ہی جاتا ہے، میں تو جاؤں گا ہی نہیں، میں کس طرح اپنے باپ کو فیس کروں گا؟ تو یہ ایک سلسلہ ہے دنیا کا کہ جو ہوتا ہے ہم سے اچھا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہم سے برا ہوتا ہے وہ ہمارے ہی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ کیا ہے جو ہم یہ آج اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ یہ جو سپوز کوئی چھوٹا موٹا گھر میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، بندہ سوچتا ہے اگر میں یہاں سائڈ سے گزر جاتا یا میں یہ کر لے، دماغ میں بڑے خیالات آتے ہیں کہ میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو تمہیں سزا ملی ہے کسی وجہ سے۔ تو اس کے 2 پوائنٹ ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سوچنا کہ میں اگر تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہتا یا میں سائڈ سے گزر جاتا یا میں یہ کرتا میں وہ کرتا تو میں اس جو حرکت جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس سے بچ جاتا۔ تو یہ تو ہونا تھا، لیکن اس کا ایک ہائر لیول ہے کہ یا واقعی اگر ایسے نہ کرتے تو یہ واقعی نہ ہوتا، اور وہ بات ہے اس سے پہلے جو تم نے بڑی غلطی کی ہے اس کی جو سزا ملی ہے، یہ اس کی سزا ملی ہے۔ تو ہاں، تم نے یہ سوچا کہ اگر میں ایسے نہ کرتا ایسے کرتا تو یہ نہ ہوتا، وہ صحیح ہے، لیکن وہ کسی اور وجہ سے ہے، تمہارے یہاں اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا یا میں سیفٹی سے یہ کر لیتا وہ کر لیتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ ہم نے کچھ کیا ہے اس کا عمل۔ تو کوئی بھی ہم دنیا میں یہ اپنے ہاتھ پہ لکھ لیں، اپنے ماتھے پہ لکھ لیں کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے کسی لیول کی بھی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں،
کسی معاملے میں بھی دیکھ لیں وہ ہمارے سامنے آئے گی، وہ کسی ایک صورت میں یا دوسری صورت میں۔ ایک پرانی کہانی ہے، ایک شخص کو کسی قتل کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور اس کو پھانسی دینے کی، اور اس نے وہ قتل نہیں کیا تھا، حقیقت میں نہیں کیا تھا۔ اس کو سب کو رو کے بولا بھائی میں نے بالکل بھی نہیں کیا، تو مجھے غلط پھانسی پہ چڑھا رہے ہو۔ پھر ایک شخص نے اس سے آ کے بات کی کہ بات تو بتاؤ، کبھی زندگی میں تو نے کوئی قتل کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بہت پہلے مجھ سے قتل ہوا تھا، تو بس سمجھ لے اسی کی سزا آئی ہے واپس۔ تو یہ ایک بہت ہی گہرا اس سے ملتا ہے۔ تو اسی لیے یوسف نے ان کو آگے لے کے گئے اسی معاملے کو کہ ان کے ساتھ ہوگا یہ۔ تو وہ اب یہ دیکھیں کس منہ سے جاتے ہیں، 63 میں کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا ہمارے والد اب ہم کوئی رزق نہیں حاصل کر سکتے جب تک ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیجو۔ سو یوسف نے بھی ان پہ وہ ایک کنڈیشن لگا دی، ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کی جو دماغی نیت جو ہے وہ کیسی ہے، یہ ہیں ہی اندر سے خراب۔ تو اگر جیسے ہمارے استاد ہمارے بچپن میں ہمیں سزا بھی دیتے تھے تو وہ ہماری وہ پنشمنٹ جو ہوتی تھی وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتی تھی، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتے تھے یا ماں باپ جو بھی۔ تو یہاں بھی یوسف کو اسی طرح کا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر ایسے ہی بھیج دیتے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی پوری کوشش نہ کرتے۔ یوسف نے ایک کنڈیشن لگا دی کہ جب تک تم اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تم کو میں اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ اب وہ ان کو وہ چیز ہے کہ ہمیں جانا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بہت بری حالت ہے، اب ہمیں کچھ بھی کر کے اپنے باپ کو اب راضی کرنا ہے۔ لیکن اب وہ چاہتے نہیں ہیں راضی کرنا، وہ چاہتے نہیں ہیں چھوٹے بھائی کو لے کے جائیں، انہوں نے باپ کو افسردہ دیکھا۔ لیکن دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسے کیسے وہ مجبوراً اس رستے پہ چل رہے ہیں۔ آپ کو ایسی مثالیں بیشتر ملیں گی دنیا میں کہ انسان جب بعض اوقات کوئی ایسا کام پہلے خوشی میں کر جاتا ہے پھر اس کو مجبوراً اس راستے پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں سیکھنے کی باتیں۔ تو جب تک ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیج دو، اور پھر وہ اب اپنے باپ کو اچھی طرح وہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک اور چیز انٹرسٹنگ ملے گی، جیکب یعقوب اور یوسف جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کو مینشن کرتے ہیں۔ ان کے باپ نے آگے جا کے دیکھیں اب جو مینشن کریں گے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہم اس کا اچھی طرح خیال کریں گے، نہ کوئی انشاءاللہ نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، حالانکہ ہے وہی ایک خاندان، وہی ان کا بھی ڈی این اے وہی ہے، یعقوب کے بچے ہیں، وہ یوسف بھی وہی ہیں۔ تو ایک خاندان میں سارے ایک جیسے پیدا ہو جانا بھی ناممکن سی بات ہے۔ اور یہ بھی ہم نے نوح اور دوسرے کتنے پیغمبروں ابراہیم کی اگزامپل دیکھی ہے کہ والد تو ابراہیم کے والد تو اتنے کٹر آئیڈل ورشپر، ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ کا بلوڈ فرینڈ، آئی مین جسٹ امیجن دیٹ۔ اور انہوں نے بھی کوئی مینشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام۔ اور 64 میں کہ اس نے کہا کہ جیسے کہتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر بھروسہ کروں، آئی مین یہ سوالیت انداز میں کہ تم نے پہلے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور پھر دیکھیں وہ یعقوب جو ہیں وہ پھر اللہ کا مینشن کرتے ہیں کہ اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ تو ہم رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ جہاں تک تو مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ یعقوب جو ہیں یہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ان کے ڈسینڈ ہیں ان کے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ ابراہیم، یعقوب، اور یہ کچھ اور کا مینشن ہے کہ دے پوزیس دا اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگلی لائف کا علم رکھنا، اویئرنیس رکھنا، یہ بہت بڑا تحفہ۔ یہ وہ مقام ہے جو قرآن میں ہم کئی جگہ ملے گا، پوائنٹ آف سرٹنٹی۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ بندہ سبمٹ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، پھر ایز اے بلیور اس کی گروتھ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے آگے۔ بلیور کوئی آن اینڈ آف سوئچ نہیں ہے، بلیو کے لیولز ہیں، بڑھتے بڑھتے کانٹیکٹ پہ میں ریفرنس ہو کے اور بڑے طریقے ہیں اللہ کہ وہ انسان کو پوائنٹ آف سرٹنٹی تک لے جاتا ہے۔ یہ بیانڈ جو سمجھ میں آتا ہے بلیو کی آخری حد ہے۔ جیسے ہمیں پہلے ٹریڈیشنل اسلام میں یقین کا ورڈ یوز کرتے تھے، مسلم، مومن اور یقین کی ہے کیفیت جو سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے، اس میں انسان کو بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ فرعون کی وہ والی حالت کہ جب اس پہ موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اتنا کٹر مشرک انسان جو کہ اتنے میریکلز کے بعد بھی نہیں بدلا، کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا ہے موسیٰ کے
خدا پہ، تو اس وقت کہتے ہیں اٹس ٹو لیٹ، بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے وہ ایسی چیزیں دیکھ لیں اس وقت کہ جو اس کو یقین آ گیا۔ اب یہ بہت بڑا تحفہ ہے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اس سٹیٹس کے اوپر پہنچنا، اس یقین کی حد تک پہنچنا جب موت نہیں آئی ہے، اور آلریڈی آپ نے وہ سٹیٹس حاصل کر لیا۔ اب امیجن کریں کہ ایسا شخص جیسے فرعون جیسا شخص بھی اگر اس کو جب یقین ہو گیا وہ رائچس کام کرے گا، لیکن ایک زندہ انسان جس کی موت نہیں آئی لیکن اس نے وہ راستہ کیسے حاصل کیا؟ وہ ایسے حاصل کیا اس قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے، اللہ کی مدد سے، قرآن کے تھرو۔ اس میں وہ نالج ہے قرآن کے اندر کہ موت سے پہلے آپ کو اس سٹیٹس تک لے جائے گا کہ جو کہ موت کے وقت آتا ہے سٹیٹس، کیونکہ اس کے بعد تو ہر کوئی بندہ سبمٹر بن جاتا ہے۔ یہ بہت ہی سوچنے کی باتیں ہیں انسان۔ تو یہ یعقوب جو اتنے رائچس انسان تھے، وہ اگر ان کی بنائی گئی بھی تو وہ دنیاوی وجہ سے نہیں گئی، کہ وہ کبھی آپ نے شاید دیکھا ہو کہ آپ کوئی کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں، دنیاوی رشتے کے حوالے سے۔ ان کے تو اور اتنے سارے بیٹے تھے، یوسف کا چھوٹا بیٹا بھی تھا، اس کی تو ان کو قلت نہیں تھی۔ وہ یوسف سے اس لیے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ وہ آپ شروع میں دیکھتے ہیں وہ خواب جو سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ اپنی رحمتیں مکمل کر دی ہیں، فیملی آف ابراہیم، یہ وہ سارے الفاظ یوز کرتے ہیں۔ تو وہ ان کی محبت ان سے زیادہ اس وجہ سے دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ رستے پہ وہ چلنے والے تھے۔ یوسف نیک و پرہیزگار انسان تھا، اور یہی بات ان بھائیوں کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا بھائی جو ہے اتنا نیک پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ، تو ہم بھی اس طرح بننے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ایسے آج کل انسان دوسرے انسان کے پیچھے بھاگتا ہے کہ فلانا نبی، وہ نبی، میری وہ سفارش ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ ابھی تم اس جیسا بنو، ان کے رستے پہ عمل کرو، یا انہی سے آپ بولو یہ ہماری سفارش کرائیں گے۔ تو جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یعقوب کی آنکھ نظریں چلے جانا، ان کو اتنا تکلیف میں دیکھنا، وہ ایک پروسیس تھا جس کو دیکھ کے اس کے بھائیوں کو اذیت ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں ان کے جو بلیور، جو ان کے اتنے قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو ہم اس عمل سے، علم سے بالا تر ہیں، ہم ان کی کیفیت کو دنیاوی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، اصل میں ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ اپنی ہی ایک جنت میں تھے اس وقت۔ یہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ابراہیم کے ڈسینڈنٹ ہیں، یہ بہت ہی نیک پرہیزگار لوگ ہیں، یہ ہر وقت نیکی کی طرف بھاگنے والے لوگ تھے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یہ ایون سارے پروفٹ آپ لے لیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو وہ جو سارا یہ عمل چل رہا تھا کہ، تو میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ یعقوب کی نظریں چلی جانا، اور وہ اتنے بیچارے اتنے متقی پرہیزگار، ہم دنیاوی لحاظ سے لوگوں کو جج کرتے ہیں، اگر ہم متقی پرہیزگار کی نظروں سے ان کو دیکھیں تو وہ کوئی اور وجہ سے ان سے محبت میں اتنے زیادہ گرفتار تھے۔ یہ ایک کچھ باتیں ہیں جو جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے، آئی کوڈ بی رانگ آن دس، بٹ زیادہ تر میں نے اس میں انگلش میں بھی اسٹڈی کیا، اور زیادہ میں نے بڑی ریسرچ کی اس معاملے کو لے کے کہ ان کی آنکھیں جانا کی وجہ اور تھی، ان کے بھائیوں کو، بیٹوں کو لیسن دینا تھا، اور وہ ویسے ہی ان کے دل میں بڑی خوشی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا کوئی بچہ ہو، بڑی کوئی مووی انڈسٹری آ کے کہے کہ ہم آپ کے بچے کو اپنی کسی بڑی مووی کے لیے ہائر کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھو تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، سب کو بتائیں گے کہ ہمارا بچہ سلیکٹ ہو گیا، اور وہ آپ کے بچے کو لے جائیں 10 سال کے لیے، آپ خوش ہو گئے، ایک طرح سے وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو 10، 15، 20 سال بعد ملتے ہیں تو بظاہر تو انسان رو رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ خوش ہوتا ہے، یہ ہیپی ٹیئرز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ سسٹم ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں بھی آگے چل کے وہ جو چور کی سزا جو ہم نے پڑھی تھی کہ ہاتھ کاٹنا نہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو ہر معاملے میں انسان کو معاف کرنا اور تکلیف سے بچانا۔ جو ان کے بلیورز ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اور اپنے ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، تو یعقوب کو ان کا کوئی قصور بھی کوئی نہیں ہے، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اتنے سال اذیت میں رکھیں گے؟ وہ ایک اور ہی معاملہ نظر آتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، گاڈ فورگیو می اف آئی ایم رانگ آن دیٹ، پر مجھے تو ان کے وہی سمجھ میں آتا ہے کہ بہت خوشی میں تھے کہ میرا بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے، جب مریم کو دیکھ لیا، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا عطا کرے، میں آپ کی راہ میں اس کو ڈیووٹ کروں گی، تو مریم پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایونچولی وہ ایک بیٹے نے پیدا ہونا تھا، ان کے ذریعے سے وہ ایک سلسلہ چلنا تھا ایک مذہب کا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا،
وہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہماری جو اولاد ہے اس کو آپ لے لیں اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں. یہ وہ قوم ہوتی ہیں یہ. پھر 65 میں آتا ہے کہ when they opened their bags they found their goods returned to them. They said, our father, what more can we ask for? Here are our goods returned to us. We can thus provide for our family, protect our brother, and receive one more camel load. This is certainly a profitable deal. جب انہوں نے اپنے تھیلے کھولے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا سامان انہیں لوٹا دیا گیا ہے. انہوں نے کہا, ہمارے والد, ہم اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا سامان جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے. ہم اس طرح اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کر سکتے ہیں. ہم اس طرح اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کر سکتے ہیں اپنے بھائی کی حفاظت اور ایک اور اونٹ بھر سامان بھی وصول کر سکتے ہیں. یقیناً یہ منافع بخش سودا ہے. اگین ان کی آپ کانورسیشن دیکھیں. ہم اس طرح اپنے گھر والوں کو مہیا کر سکتے ہیں. جس امیجن انشاءاللہ کا تو نام ہی نہیں ہے یہاں پہ. اپنے بھائی کی حفاظت, اب تم اپنے بھائی کی حفاظت کرو گے؟ ارے تم نے تو پہلے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی, اور تم کیا اس کی کیا حفاظت کرو؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے. ان کی ہمیں آپ لینگویج دیکھیں, کہیں اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈنسی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو اکثر ٹٹولنا چاہیے. ہم جب ڈیلی لیول پہ بات کرتے ہیں, یہ لوگ آپ دیکھیں بار بار اللہ کا ہر کہیں بات کر رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کو بڑائی بیان کر دیں گے بلا وجہ. ابھی یعقوب نے کہا کہ آف آل دا مرسیفل ونز ہی از دا موسٹ مرسیفل ون. اس پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہر معاملے میں اللہ کو لے کے آ رہے ہیں, ہر معاملے میں اللہ پہ ڈپینڈنس کر رہے ہیں. اللہ باتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, باتوں میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, باتوں میں اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے. یہ ہے بہت ہی پاورفل لیسنز کہ ہمیں کنٹینیوسلی بیسس پہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. بہانے سے کسی بھی کانورسیشن میں کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں. اس کو ریفریز تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ سم تھنگ کہ جب ہم نے ہمارا سامان لوٹایا تو اللہ نے ہم پہ فضل کیا کہ ہمارا سامان ہمیں واپس دے دیا گیا. اللہ کے انشاءاللہ ہم اس طرح اپنے گھر کو اور مہیا کریں گے, اور انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس طرح کے الفاظ یوز کرنے چاہیے تھے. اور ایک اور اونٹ بھرا سامان بھی وصول کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ ایک نفع بخش سودا ہے. وہ آپ کو ایک یاد ہوگا قصہ قرآن کا کہ وہ جب ایک قوم بڑی محنت سے اپنی کھیتی باڑی کرتی ہے تو پھر جب اس کو فصل کاٹنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے خوش جا رہے تھے کہ آج تو ہم بڑے امیر ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, اور جاتے ہیں اس سے پہلے وہاں میں طوفان آ چکا ہوتا ہے, سب خراب ہو جاتا ہے. تو وہ یہاں پہ دیکھیں یقیناً ایک نفع بخش سودا ہے. یہ وہ جو کھیتی باڑی والی جو اگزامپل ابھی دی ہے یہ بہت ہی سیریس ہے. ہم دنیاوی معاملے میں کوئی بھی فائدہ اٹھانا جا رہے ہیں, کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں, اگر ہم انشاءاللہ کرنے بھول گئے تو یہ بہت سیریس, اس کا پے بیک بڑا سخت ہوتا ہے. تو ہر حال میں اگر ہم لوگ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں, تو ایسے جب باتیں کرے گا انسان تو پھر انسان کو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے. پھر 67 میں he said, I will not send him with you unless you give me a solemn pledge from before God that you will bring him back unless you are utterly overwhelmed. When they gave him their solemn pledge, he said, God is witnessing everything we say. اس نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھ سے اللہ کے حاضر جان کر ایک پکا وعدہ نہ کرو کہ تم اسے واپس لاؤ گے, سوائے اس کے تم مکمل طور پر مغلوب ہو جاؤ. جب انہوں نے اسے اپنا وعدہ دیا تو اس نے کہا, اللہ گواہ ہے اس بات کا جو ہم کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, اب وہ اتنی ان کو کھانا ایک فری بھی مل گیا اور سامان بھی واپس مل گیا, اور وہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اور روحانی طور پہ تو یعقوب کو جو خواب آیا تھا تو وہ دیکھیں, اب غور کریں کہ ان کو آلریڈی یوسف کو اس سورہ کے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ سلسلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے تم پہ اپنی رحمتیں نازل کر دی. تو انٹرنلی ان کو اللہ کی طرف سے یہ
انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ یوسف ہے کہیں زندہ. کیونکہ اس میں آپ بہت نوٹ کریں کہ جب وہ بھائی آتے ہیں اور چھوٹے بھائی کو لے جانے کی واپس کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے یعقوب کے لیے میسج تھا، چھپا ہوا میسج، کہ کون ہوگا جو ایک کنگ ایسے ہی فری کھانا بھی دے دیا اور کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آؤ. اس کو آپ ڈی کوڈ کریں تو یعقوب کے لیے میسج یوسف نے بھیجا کہ میں زندہ ہوں اور میں یہاں کا بہت بڑا وہ بن گیا ہوں، کیا کہتے ہیں وہ جو کنٹرول کرنے والا سارا جو کھانے پینے کا نظام ہے. تو اس میں ہڈن میسج ہے. ان کے بھائیوں تک کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ شخص جو ہے عمر بھی اس کے حساب سے یوسف کی ہو سکتی ہے، کہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی میں انٹرسٹڈ کیوں ہے. ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان پہ وہ لگا دیا کہ نہیں. اسی طرح یہ قرآن جو ہے سب سے بڑی اس کی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کے اندر ایک میسج ہے، بہت ہی میسیجز سے بھرا ہوا بیسیکلی، لیکن امپورٹنٹ میسج ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے مخلص نہیں ہے وہ اس میسج کو دیکھ نہیں سکتا. یہ جو لا الہ الا اللہ کا میسج سورہ 56 جو ہے سورہ واقعہ، اس کے اندر جو آتا ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ سے مخلص ہیں وہی اس سے علم حاصل، اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس ورس تک کو ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں وہ اس ورس تک کو بھی ٹرانسلیٹ نہ کر پائے. اندازہ لگائیں. Only those who possess sincere with God will be able to access something. میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں، وہ اس ورس تک کو بھی ٹرانسلیٹ نہ کر پائے. Imagine that. وہاں پہ اللہ تعالیٰ آسمان اور چاند پتہ نہیں کہ وہ قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں کہ لیٹ می سی، اگر اس کا میرے پاس کیا ہی وہ خوبصورت سورہ ہے 56 اس کی جو ورڈنگ ہے 56-77. This is an honorable Quran. In a protected book, none can grasp it except the sincere. The insincere who are not satisfied with the Quran alone are divinely prevented from understanding the Quran. This concept is repeated throughout the Quran. I mean, آپ جا کے وہ پڑھ کے دیکھیں کہ وہ اس کو اس میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اتنی مطلب ماشاء اللہ، پریز گاڈ. تو یہ ہوتی ہیں وہ باتیں کہ انسان ذرا سوچے. تو میں تھنک 66 پہ تھا. تو وہ اب ان کے والد کو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی اس معاملے کو لے کے کہ جو صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے. اندر سے ان کو ظاہر سی بات ہے، ان لوگوں کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، نیک پرہیزگار لوگ ہیں، تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا. لیکن ان لوگوں کو سکھانا ضروری تھا ان کے بھائیوں کو. اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو حاضر مجھے پکا عہد دو، اور وہ ورنہ اگر بہت ہی سچویشن ایسی ہو جائے کہ تم نہ لا پاؤ تو وہ علیحدہ بات ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی کو حاضر ناظر جان کے گواہی دیتے ہیں. پھر 67 میں آتا ہے کہ And he said, O my sons, do not enter from one door, enter through separate doors. However, I cannot save you from anything that is predetermined by God. To God belongs all judgments. I trust in him, and in him shall all the trusters put their trust. اور اس نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. البتہ میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں بچا سکتا جو اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہو. تمام فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی پر تمام بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اب یہ جو مطلب انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. اب یہ جو ہے ایک بہت ہی ان یوزول، ان کو ریکویسٹ کہہ لیں یا ان کو کہا جا رہا ہے آرڈر یا کرنے کو، بہت ان یوزول بات ہے. اب یہ ایکچوئل میں یعقوب نے بیٹے کو اگر آپ سمجھیں تو میں نے اس پہ کافی بیٹھ کے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بات ہے، لیکن ایک ہڈن میسج یوسف کو بھیج رہے ہیں، مجھے تمہارا میسج مل گیا ہے اور میں تم سے اس معاملے میں کانورسیشن کر رہا ہوں تاکہ یوسف دیکھیں گے وہ سارے ڈفرینٹ دروازوں سے آئیں. کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خاص علم دیا تھا
کوئی عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو یوسف کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر ڈیکوڈ کرنا جو میسج ہوتے ہیں تو وہ سکھایا تھا. امیجن کریں گے وہ جو بادشاہ کو خواب آیا تھا, اگر وہ بادشاہ کو خواب ایک پاورفل میسج ملا, اگر اس کو ڈیکوڈ نہ کرتے اور اس پہ عمل نہ کرتے تو 7 سال جو خوب عیاشی کرتے, خوب کھانا پینا ہوتا, پھر 7 سال کے بعد قحط پڑتا, 7 سال تک وہ لوگ سخت مشقت میں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مر جاتے, کتنا ڈیزاسٹر ہوتا ہے امیجن کرو. تو اس ایک پیس آف انفارمیشن کو ڈیکوڈ کر کے آپ نے اپنے 7 سال کے لیے تیاری کی, اور 7 سال کے بعد آپ نے آرام سے گزارا کیا, اور لوگوں کو بھی پرووائڈ کیا جو آس پاس کے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے تھے, جیسے یہ لوگ یوسف کے بھائی آتے ہیں, ان کو بھی پرووائڈ کیا اسی میں سے جو انہوں نے سیو کیا تھا. اس میسج کو ڈیکوڈ کرنا, ذرا غور کریں, اس کی بڑی پکچر دیکھیں. ہمارے پاس اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے قرآن, اور جو واضح طور پہ ہر صفحہ پلٹو تو اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ کے میننگ ملتے ہیں. بھائی کئی جگہ تو لکھا ہی اسی طرح, لیکن بہت جگہ دیکھیں صرف ہمارا خدا وہی ایک اسی کے ہر دوسری تیسری مطلب آیتوں کے بعد دیکھیں تو وہی رب العالمین کے ذکر ہو رہا کہ وہی ہیں, صرف وہی ہیں. اور جیسے ابھی وہ کہ جو مخلص نہیں ہے وہ ایکسیس نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے جو باہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, اور وہ بالکل 7 گایوں والی ایگزامپل ہے. اگر کوئی اس کو ڈیکوڈ کرے, کوئی بندہ بولے کہ یہ کتاب ہمارے پاس آئی ہے تو اس کا مطلب بتاؤ, تو رفلی وہ سیم میننگ نکلتا ہے جیسے یوسف نے ان کو بتایا کہ 7 سال تمہارے پاس اچھا ہوگا, 7 سال کے بعد تم پہ قحط پڑ جائے گا. کہنے والی بات وہی ہے کہ یہ قرآن, یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ تم ابھی 20 سال کے جوان انسان ہو, تمہارے پاس 30 سال 40 سال کا یہ عرصہ ہے, اس میں تم کام کرو گے, پھر اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ تم بوڑھے ہو جاؤ گے, پھر اس کے بعد آئے گا ٹائم کہ تم مر جاؤ گے, پھر اس کے بعد یہ تم نے ذخیرہ کیا ہوگا نا یہ تمہیں وہاں پہ کام آئے گا. بالکل پیرالل اس کے عکس ملتی ہے, لیکن بہت ہی ہائی لیول کی ایگزامپل. تو یہ ہے وہ خواب جو اس کو آیا تھا, اور یہ ہے میسج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. اور انسان جو ہے وہ کنگ, اگر سپوز یوسف اس کو بتاتا کہ یہ ایسے کرو اور وہ نہ کرتے تو امیجن کرو کیا نقصان کرتے. وہی ہم بھی اسی طرح اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو جب یوسف نے دیکھا کہ کہتے ہیں البتہ جو بھی کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں بچا سکتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ معاملہ ہے, تو تمام فیصلے اللہ ہی کے اختیار ہیں. پھر دیکھیں وہ اپنی کانورسیشن میں اللہ کا ذکر, میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں ایسا انسان جو بہت ہی نیک پرہیزگار, اس کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں وہ جو سیڈنس اور گریونیس کا ورڈ 84 میں ورس میں جا کے آتا ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہی واز ریئلی سیڈ, واز گریونگ اوور جوزف. گریونگ جب انسان اللہ عشق الہی میں پڑ جاتا ہے نا, تو وہ انسان باہر والے انسان کو وہ انسان دکھی لگے گا, ہر وقت روتا رہتا ہے, ہر وقت اداس رہتا ہے, جو عشق الہی میں پڑا ہوتا ہے. دیکھنے والے کو اداس لگے, لیکن اندر سے وہ انسان وہ ایسا درد ہے, وہ خوشی والا درد ہے. یہ وہ لوگ ہیں, وہ ہر بات میں صرف اللہ کا ذکر ہے, میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں, اور انہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. خود ہی جس ورڈنگ یوز کریں, جس کامن سینس. پریز گاڈ. 68 میں آتا ہے جوسف سینسز, جیکب سینسز جوسف. when they went to Joseph, they entered in accordance with their father's instruction. Although this could not change anything decreed by God, Jacob had a private reasons for asking them to do this. For he possessed certain knowledge that, میں emotions اتنے ہائی ہوتے ہیں, میرے کو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے انسان کو. For he possessed certain knowledge that we taught him, but most people do not know. یعقوب نے یوسف کو محسوس کیا. جب وہ یوسف کے پاس گئے تو اپنے والد کی ہدایت کے مطابق داخل ہوئے, اگرچہ اللہ کی طرف سے مقرر کسی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا. یعقوب نے انہیں ایک ذاتی وجہ سے ایسا کرنے کو کہا تھا, کیونکہ اس کے پاس ایک خاص علم تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. غور کریں یعقوب نے کیسے سینس کیا کانورسیشن سے. کون ہے یہ جو لوگ آئے ہیں, میرے بیٹے واپس آئے ہیں, میرے چھوٹے بیٹے کو بلا رہے ہیں وہاں پہ, جو یوسف کا چھوٹا بھائی ہے. کون ہو سکتا ہے یہ یوسف کے چھوٹے بھائی میں انٹرسٹڈ ہوا؟ جس سوچنے کی بات ہے. اور اسی لیے انہوں نے جو ہدایت دی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یوسف کو بیٹے میں تو مجھے پتہ چل گیا ہے تم ہی ہو. اگر اس کے علاوہ جو بھی ریزن ہے, جو ہو سکتا ہے مین ریزن ہو, لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعقوب نے انہیں ایک ذاتی وجہ سے ایسے کرنے کو کہا تھا.
وہ ذاتی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پرسنل ریزن، پرسنل بیٹا ہی ہو سکتا ہے نا پرسنل ریزن، کہ وہ انہوں نے سینس کر دیا تھا. ہیڈنگ تک کہہ رہی یعقوب نے یوسف کو میسج کر لیا ہے، کیا ہے. تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی وجہ یہی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک خاص علم تھا جو ہم نے سکھایا. ہم نے کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو سکھایا تھا. اگین اب سوچتے چلے جائیں، کیا ایسا شخص جو اتنا متقی پرہیزگار کے ایک خاص لیول پہ ہے، جس کو آخرت کی اویئرنیس ہے، کیا وہ دنیاوی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے روئے گا؟ وہ تھوڑا کنیکٹ کرتے چلے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کی ریزن کیا تھی. وہ خوشی کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ خاص بات ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ہم نے ساری عمر یہی سوچا ہے کہ یہ بہت ہی دکھ والا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے دل و دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں. جو اندر سے جو خوشی کا لاوا ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. Back in Egypt, 69, when they entered Joseph's place, he brought his brother closer to him and said, I am your brother, do not be saddened by their actions. واپس مصر میں جب وہ یوسف کے گھر میں داخل ہوئے، وہ اپنے بھائی کو اپنے قریب لے آیا اور کہا میں تمہارا بھائی ہوں، ان کے عمل سے زیادہ رنجیدہ نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھائی جو رائچس نہیں تھے، اب دیکھ لیں ان کی کانورسیشن سے بھی دیکھ لیں، ابھی بھی الٹا. اور آگے چل کے جب کب کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھر اس وقت بھی یوسف کو برا کہتے ہیں، اور یوسف سن رہے ہوتے ہیں اس بات کو، تو ان کے اندر سے وہ نیگیٹو بیہیویئر تھا. تو ظاہر سی بات ہے چھوٹے بھائی کو بھی انہوں نے ویسے ہی ٹریٹ کیا ہوگا جیسے کہ یوسف کو کیا تھا. تو یہ ان کو اپنے قریب لے آتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو پتہ نہ چلے اور یوسف اس کو بتا دیں، تاکہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ بتانے کا ایک اور ریزن بھی ہے جو آگے چل کے اگلے سیکشن میں آئے گا. تو ان کو وہ دلاسا دے رہے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو تم ریلیکس ہو جاؤ اور ان کے عمل سے سیڈ نہ ہو. وہ بھی مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی تکلیف دیتے ہوں گے. پھر 70 میں ہے جوسف کیپس his brother when he provided them with their provisions he placed a drinking cup in his brother's bag. Then an announcer announced the owner of this caravan are thieves. یوسف اپنے بھائی کو رکھ لیتا ہے. جب اس نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا، اس نے پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا، تب ایک منادی نے اعلان کیا اس قافلے کے مالکان چور ہیں. اب دیکھیں یوسف نے پہلے ہی اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا کے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اگر وہ نہ بتاتے، وہ اتنے مطلب یہ تو ویسے لوگ ہیں نا کہ کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دیتے. ان کے بھائیوں کو تو سبق سکھانا تھا، لیکن یوسف کا چھوٹا بھائی تو معصوم تھا، تو اس کو اتنا رنجیدہ بھی نہیں کرنے کی کہ انہوں نے سوچا کہ جب یہ معاملہ آئے گا تو تھوڑی دیر کے لیے میرا بھائی افسردہ ہو جائے گا کہ میں نے تو چوری نہیں کی، اور وہ سیڈ بھی ہو سکتا ہے اور پریشان بھی ہو سکتا ہے. اس کو اس ساری پریشانی سے نکالنے کے لیے پہلے ہی اس کو بتا دیا، صرف اس کو بتایا. اب یہ ایک طریقہ تھا، ورنہ انہوں نے وہ چاہتے تو یوسف زبردستی اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے. کچھ بھی اور طریقہ ہو سکتا تھا، اگر وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ بادشاہ کا قانون یوز کرتے تو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن کوئی اور طریقہ کرتے تو یہ ایک ایسا سینیریو کریٹ کیا جس میں ان کے بھائیوں کو شک بھی نہ پڑتا اور وہ اس کا بھائی وہ رکھ بھی لیتے. تو وہ ایک بہت ہی یونیک سٹائل سے انہوں نے اس کو چوری کا الزام لگا کے اس کو اپنے پاس رکھا. کام تو بہت نیگیٹو ہوا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اکارڈنس ہوا. اس میں بھی کچھ تھوڑا سا میک اور کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو کوئی تھوڑا سا اگر نیگیٹو ذریعہ یوز کر کے، لیکن نیت ہماری صاف ہے کہ اس سے یہ بندہ سبق سیکھے گا، تو شاید وہ ایک نظر آتا ہے. لیکن ہماری نیتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ اس میں جو آؤٹ کم ہے وہ پازیٹیو ہے. یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے، لیکن اس میں بندے کو بہت may God forgive me if I'm wrong، لیکن بہت ہی احتیاط سے یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ کسی کی اصلاح کرنا، وہ ایک ہوتا ہے ذریعہ. جیسے وہ سورہ 4 میں کہا تھا کہ وہ جو اگر کسی کی وائف زیادہ غلط رستے پہ ہے تو وہ جو بیٹ دا وائف کا ورڈ ہے وہ ایک خاص ریزن کی وجہ سے ہے. اس میں اگر آپ ہم نے اس پہ اسٹڈی کی تھی کہ وہ بھی کس وجہ سے، یہ نہیں کہ اس کو آپ نے ایک چھڑی سے یا کسی سے مارنا ہے، وہ ایک ریزن ہے ڈسپلن کے لیے
کہ اگر اتنی زیادہ بری سچویشن ہوگی تو یہ مطلب غفور الرحیم اتنے ہیں کہ وہ انہوں نے اس معاملے کو بھی کتنی مطلب رحم دلی کے سے ڈیل کیا کہ اپنی وائف کے ساتھ بھی آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس سچویشن میں بھی. پھر 71 میں they said as they come towards them what did you lose, انہوں نے کہا جب وہ ان کی طرف آئے تم نے کیا کھویا ہے. 72 میں ہے کہ they said we lost the king's cup, anyone who returns it will receive an extra camel load, I personally guaranteed this. انہوں نے کہا ہم نے بادشاہ کا پیالہ کھو دیا, جو کوئی بھی اسے واپس کرے گا اسے ایک اضافی اونٹ کے بارے کا بھار ملے گا, میں ذاتی طور پر اس کی ضمانت کرتا ہوں تو دیتا ہوں. تو وہ جو پیالہ رکھا گیا تھا اس کے بھائی, وہ خفیہ طریقے سے رکھا گیا تھا, اس کے بھائی کو بھی شاید پتہ نہ ہو, یا ورنہ وہ اگر یہ سچویشن ہوتی 72 اور یہ لوگ پیالہ نکال کے دے دیتے تو ان کو ایک ایکسٹرا اونٹ بھی ملتا, ان کے لیے ایک ایکسٹرا وہ بینیفٹ تھا اس میں, اور اپنے بھائی کو بھی بچا لیتے. لیکن ان کے علم میں نہیں تھا, انہوں نے تو سوچا تھا کہ ہم نے تو کوئی چوری کی نہیں ہے. تو 73 میں کہ they said by God you know full well that we did not come here to commit evil nor are we thieves. انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم یہاں برائی کرنے نہیں آئے, نہ ہی ہم چور ہیں. اب وہ ظاہر سی بات ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اور نہ ہی اب اس وقت ان کی جو انٹینشن ہے وہ بھی کافی ڈفرینٹ. لیکن یہ اسٹوری آگے چلے گی اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آگے سے آگے بڑھتی ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی جو یہ ان یوزول ایونٹس ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں, ایک کے بعد اس کو یوسف کا وہ بھی دیکھ لیں, وہ گورنر کی وائف کے ساتھ انسیڈنٹ, پھر جیل کے اندر انسیڈنٹ, پھر یہاں پہ بھائیوں کے ساتھ انسیڈنٹ, پھر وہ بھی کیا منظر ہوگا جب ان کے فادر آئیں گے, ان کی بینائی واپس آ چکی ہوگی. پریز گاڈ. سو may God forgive me if I make any mistakes. تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سو 73 پہ انشاءاللہ آج اسٹاپ کرتے ہیں. پریز گاڈ.